اور اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آئندہ 2 مہینے کے لیے مانیٹری پالیسی کا اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور بغیر کسی تبدیلی کے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پر ہی برقرار رہے گا۔ معیشت میں بہتری افراط زر ہدف کے اندر رہی ہے، اس وجہ سے پالیسی ریٹ 7% پر قائم ہے۔ اور رواں برس جب جنوری میں ہم بات کرتے تھے پالیسی ریٹ ہمارا 13.25% پہ تھا اور وہاں سے گرتے گرتے 7% پہ آیا اور اب 7% پر قائم ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریک وورا صاحب، جو کہ صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر 7% پر ڈسکاؤنٹ ریٹ قائم ہے، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی پالیسی ریٹ جو انفلیشن ہے وہ حدود کے اندر ہے، لیکن فوڈ انفلیشن کے جو اعداد و شمار گزشتہ 2-3 مہینے سے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں۔ کیا یہ توقع کی جائے کہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے یہ مستحکم رہے گا اگلے کچھ آنے والے چند مہینوں میں؟ دیکھیے مانیٹری پالیسی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی تو سپلائی آف منی کا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے اکانومی میں، اور یہ جو میجر اسٹیٹ بینک نے لیا ہے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایکسپینشنری پالیسی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ از کنٹینیوئنگ، بیکاز کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس ایکسپینشنری لیکوڈیٹی بڑھانے سے مارکیٹ میں اسٹیبلٹی رہے گی۔ تو جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے تو اس کا کوئی بہت زیادہ اس ایکسپینشنری پالیسی سے انفلیشن کو کم کرنے میں مدد نہیں ملتی، ان فیکٹ اٹ از ادروائز۔ لیکن چونکہ ریلیف پیکیجز گورنمنٹ نے دیے اور وہ اکانومی کے لیے بڑے مثبت تھے، اس کی وجہ سے اکانومی میں لیکوڈیٹی بڑھ گئی، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کو وہیں پر سٹیبل رکھا ہے انہوں نے جو لاسٹ ریٹ تھا، تو ڈیفینیٹلی ایک کنٹینیوٹی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری جس طرح سے بھی چل رہی ہے اور خاص طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں بڑی گروتھ آئی ہے گزشتہ چند مہینے کے دوران، خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے کچھ زیادہ فائدہ ہو گیا، اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جاری رکھنے کا ان انڈسٹریز کو بھی ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایک کاسٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے انڈسٹری کے لیے، اور اگر اس کو میں تو ایز ریپرزنٹیٹیو آف دا چیمبر اینڈ آف دی انڈسٹری آئی وڈ سے کہ اس کو کم ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں اس کو مزید کم ہونا چاہیے۔ آئی سی کہ نیکسٹ جون تک دس شوڈ کم ڈاؤن ٹو 4%۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ریزرو بینکس ہیں انہوں نے پالیسی ریٹس کو، ڈسکاؤنٹ ریٹس کو، انٹرسٹ ریٹس کو کم سے کم درجے پہ لے 0% پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اکانومی کو چلانا ہے، اور سب سے جو بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے پاکستان میں، جو کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ہینڈل کیا تھا تھرو اٹس ریلیف پیکیج فار سیلریز، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ جاب لیسنس جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کے لیے، اور خدا نخواستہ کرنٹ کووڈ جو آ رہا ہے اور وہ بڑا لیتھل ہے، آپ سب نے دیکھا، آپ لوگ بھی ہم کو بتاتے رہتے ہیں، اے آر وائی تو بہت بتا رہا ہے ہم کو، اینڈ ویری رائٹلی سو۔ آئی تھنک کہ اس چیلنج کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سیلری پیکیج کو گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے، پالیسی ریٹ کو بائی نیکسٹ جون شوڈ کم ڈاؤن ٹو 4%۔ آپ نے جیسے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ کو فائدہ پہنچا ہے؟ ناٹ ڈائریکٹلی، لیکن اسٹاک مارکیٹ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بیسیکلی جب انڈسٹری کی کاسٹ کم ہوتی ہے، فائنینشیل کاسٹ، تو اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے، اس کا پے آؤٹ بڑھتا ہے، تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی ڈویڈنڈس پر۔ پھر جب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اپنے ڈویڈنڈس کا یا بونس کا، تو وہ ایک انویسٹر کے لیے ایک فائدہ ہوتا ہے، ناٹ ڈائریکٹلی بٹ یس، عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کم ہونے سے اسٹاک مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹ آئے گا۔ آپ مطمئن نہیں ہیں موجودہ پالیسی ریٹ سے، اور کنسٹرکشن سیکٹر میں، آٹو موبائل سیکٹر میں گزشتہ چند عرصے میں کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ تلاطم برپا ہوا ہے کسی حد تک۔ اگر پالیسی ریٹ مزید نیچے ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 2-3 سیکٹرز تو بڑے پروموٹ کریں گے، لیکن گورنمنٹ نے بھی آگے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، ہمارے اوپر دیگر کئی چیکس بھی ہیں، تو کیا گورنمنٹ سسٹین کر پائے گی ان کو اگر جیسے 4% کا پالیسی ریٹ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام تو فی الحال سسپینڈڈ ہے، وچ از گڈ، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہ جب افیکٹو ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہم کو ڈیٹ سروسنگ کی جو کاسٹ ہے وہ برداشت کرنی ہوگی۔ انڈسٹری کو ڈائریکٹ
फ़ायदा फिस्कल मेजर से होता है, मॉनेटरी मेजर्स से कम होता है। अब गवर्नमेंट इस वक्त चूँकि एक एमरजेंसी सिचुएशन में है और इकॉनमी को सर्वाइवल के पॉइंट पर लेकर आ रही है, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और लेटर ऑन ज़रूरत इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ये सारा ग्रोथ तब आएगा जब फिस्कल मेजर्स होंगे, अदर देन मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत सारी प्रोग्राम में होते हुए फिस्कल मेजर्स की बात करना, डेफिनेटली मॉनेटरी मेजर्स उसके साथ आ जाते हैं। थोड़ा सा एक आसान हाथ में भी है फिस्कल मेजरमेंट्स खुद लेना। देखिए हम जिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी में हैं एज अ कंट्री, आई बिलीव कि हमको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस पर ज़रूर जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम लेता चला आ रहा है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब तक लेता रहेगा ये भी अभी किसी को मालूम नहीं है। और हमारी जो इकॉनमी है वो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर इकॉनमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली गई, जैसे लास्ट ईयर गई, तो डेफिनेटली फिर आपके जो इनलैंड रेवेन्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। जब आपके इनलैंड रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे तो आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इकॉनमी को एक्सपेंड करने के लिए फिस्कल मेजर्स एंड रेगुलेटरी रिजीम में सहूलत देने की ज़रूरत है। That's really incredible. Sir, last question and really quick question. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त ऑलरेडी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन डॉलर इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और 157 पे डिप करने के बाद वापस वो 160 पे है। एक्सपोर्ट पे हमें घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि डॉलर नीचे आया है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट वाले थोड़े से परेशान तो होते हैं उससे। जी बिल्कुल, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है आपने। अच्छा। तो आई थिंक हमको बिल्कुल नहीं घबराना। वी ऑल आर विद आवर प्राइम मिनिस्टर। एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मुशाहिदा है हम सब का कि इसको डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ नहीं है। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जब आपकी सरप्लसेस होंगे, उस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की जब कैपेसिटी जो कि बढ़ रही है और जब वो ऑनलाइन आ जाएगी बाय एंड 2021, तो आई थिंक रियल एक्सपोर्ट ग्रोथ वी विल सी इन द फर्स्ट क्वार्टर 2022। रियल एक्सपोर्ट ग्रोथ 2022 के आखिर में, फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। सर बहुत शुक्रिया सर। शारिक वोरा साहब हमारे साथ सदर KCCI मौजूद थे और बात कर रहे थे। बड़ा डिफरेंट मॉडल है, आउट ऑफ द बॉक्स मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को श्रिंक नहीं होना चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का इनफैक्ट यही मॉडल रहा है।